متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ MQM کے کسی دفتر سے جناپور کا نقشہ برآمد نہیں ہوا تھا اور 1992 میں فوجی آپریشن جعلی الزام لگا کر کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دور کے وزیر اعظم نواز شریف قوم کو بتائیں کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف فوجی آپریشن کیوں نہیں روکوایا۔ MQM کے قائد الطاف حسین نے لندن سے کراچی، حیدرآباد، اسلام آباد، لاہور سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل نصیر اختر اور بریگیڈیئر ریٹائر امتیاز کی جانب سے جناپور کے نقشے برآمد ہونے کی نفی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن دونوں سابق فوجی افسران نے سچ بولنے میں دیر کیوں کی۔ الطاف حسین نے کہا کہ 18 سال تک ملک بھر کے عوام کو گمراہی میں رکھا گیا، MQM پر الزامات نہیں لگتے تو آج وہ ملک کی سب سے طاقتور جماعت ہوتی اور ملک سے وڈیرانہ سیاست اور کرپشن کا خاتمہ ہو جاتا۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ کسی سیاسی جماعت پر غداری سے بڑھ کر اور کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا، اور اس دور کے وزیر اعظم نواز شریف قوم کو بتائیں کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف فوجی آپریشن کیوں نہیں رکوایا۔ نواز شریف جواب دو، تم کو آ کر بتاؤ قوم کو آ کر بتاؤ، قوم کو آ کر بتاؤ، بہت زوردار تقریریں کرتے ہیں آپ، قوم کو آ کر بتائیں کہ آپ وزیر اعظم تھے، غلام اسحاق خان صدر تھے، صدر اور آپ ایک ہی تھے، آپ نے غلام اسحاق خان مرحوم اور آپ نے اس فوجی آپریشن کو کیوں نہیں رکوایا، کیوں نہیں رکوایا، کیوں نہیں رکوایا۔ اپنے خطاب میں فرتے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے الطاف حسین کئی مرتبہ رو پڑے اور انہوں نے سامعین سے سوال کیا کہ MQM کے 15,000 بے گناہ کارکنوں کے خون کا حساب کون دے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی اور بھتیجے کا خون معاف کرتا ہوں، لیکن محب وطن پاکستانی ملک کے دانشور، صحافیوں اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس افتخار محمد چودھری بتائیں کہ 15,000 نوجوانوں کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 15,000 نوجوانوں کی شہادت پر کیا جوڈیشل کمیشن قائم نہیں ہو سکتا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، 15,000 لوگ شہید ہوئے، ہزاروں خاندان اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے، جلا وطن ہوئے، تو کیا اس پہ ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کا قائم کرنا جائز نہ ہوگا؟ الطاف حسین نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے موجودہ فرسودہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف ہے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ہم نہ کل پاکستان کے خلاف تھے، نہ آج ہیں اور نہ کل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نصیر اختر اور بریگیڈیئر ریٹائر امتیاز کے اقراری بیان کے باوجود وہ ملک کے استحکام کی خاطر افہام و تفہیم کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ الطاف حسین نے کہا کہ جب ثابت ہو گیا کہ MQM پر الزامات غلط تھے تو کیا افواج پاکستان اور ISI MQM کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ کل جب یہ اقراریہ بیانات آئے تو میری ماں، بہنوں، بزرگوں، ایک طرف مجھے خوشی تھی، دوسری طرف میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایک ایک ساتھی کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی، ان ساتھیوں کو کون واپس لائے گا؟ الطاف حسین نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پر 12 مئی کا الزام بھی غلط لگایا گیا، جبکہ 12 مئی کو کنٹینرز MQM کے کہنے پر نہیں لگائے گئے، اس بات کے ثبوت موجود ہیں۔ الطاف حسین نے تمام اخبارات اور TV چینل سے اپیل کی کہ بغیر ثبوت MQM یا کسی بھی سیاسی جماعت پر الزامات نہ لگائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر کا کہنا ہے کہ MQM کے خلاف 1992 والا آپریشن بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، جبکہ نقشوں کا انکشاف کافی دن بعد کیا گیا۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر نے کہا کہ MQM کے خلاف 1992 میں کیا جانے والا آپریشن جناپور کے نقشوں کی برآمدگی سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، جبکہ نقشوں کا انکشاف کافی دن بعد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناپور کی سازش دوسرے تیسرے دن ختم ہو گئی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر نے کہا کہ اس وقت آپریشن امن و امان کی صورتحال کے باعث کیا گیا تھا اور آپریشن MQM کے نہیں بلکہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف تھا۔
عزیز آباد کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے الطاف حسین کو اتنی مقبولیت کیسے ملی اور کراچی آپریشن کب اور کیسے شروع ہوا، اس بارے میں دیکھتے ہیں حارث توحید کی رپورٹ۔ کس کو معلوم تھا کہ 1978 میں جامعہ کراچی کے چند مٹھی بھر طلبہ کا یونیورسٹی کے شعبہ بی فارمیسی کی داخلہ پالیسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ملک کی سیاست پر اتنے گہرے اثرات چھوڑے گا، اور ایک نوجوان طالب علم الطاف حسین آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین سے متحدہ قومی موومنٹ کا قائد اور عوامی لیڈر بن کر ابھرے گا۔ کراچی کے متوسط علاقے عزیز آباد کے رہائشی الطاف حسین کی شہرت چند ہی سال میں اس قدر بڑھ گئی کہ 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان کے سیاسی افق پر ابھرنے والی یہ جماعت اس وقت موجودہ سیاسی جماعتوں کی توجہ کا مرکز بنی جب 8 اگست 1986 کو کراچی کے نشتر پارک میں عوام کے جم غفیر نے ایم کیو ایم کے پہلے کنونشن میں شرکت کی۔ 1988 سے ملک میں جمہوری انتخابات میں ایم کیو ایم نے اپنے سیاسی مخالفین کو مشکلات سے دوچار کیا۔ جہاں ایم کیو ایم سندھ بھر میں اپنے حمایتیوں کی فہرست کو بڑھا رہی تھی، وہیں اپنے دشمنوں میں بھی اضافہ کر رہی تھی۔ 90 کی دہائی ایم کیو ایم کے لیے پریشانیوں اور سیاسی امتحان کا باعث بنی۔ 1 جنوری 1992 کو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین جلا وطن ہوئے اور 6 ماہ بعد 19 جون کو آپریشن شروع ہوا۔ متعدد رہنما اور کارکنان گرفتار، شہید اور روپوش ہوئے۔ ایسے موقع پر ایم کیو ایم کی شعبہ خواتین نے بھی اہم کردار ادا کیا اور ایم کیو ایم کے مرکز 90 کو سنبھالا۔